کہ धड़म से आप नीचे गिर जाएं, पहले उसको दिखाते हैं, बताते हैं कि ये पहाड़ी है, तो यहाँ से बिल्कुल ख्याल से उतरना है। ये वो जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। बारिशें होती थी तो लोग अपने लाशें लेके, मरीज लेके इस नदी के किनारे पे कई दिन तक बैठे रहते थे। जब उठते हैं तो बिल्कुल गर्म पानी होता है, गर्म पानी से बंदा वजू कर सकता है, मुंह हाथ धुलाई कर सकता है। ये सब्जी वगैरह बहुत मुश्किल से मिलता है, शहरों से मंगाना पड़ता है, बहुत ही महंगा मिलता है। वालेकुम जी, सारे नए ठीक हो, सारे उम्मीद है सारे ठीक ही होंगे, राजी होंगे, मौज में होंगे, बढ़िया सेफ अपने अपने घरों में होंगे और अल्लाह की रहमत में होंगे। आज मैं आया हुआ हूँ कोसलेमान तमन बुज़दार में, और ये है मेरा गाँव और ये है मेरा घर। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा घर के साथ। ये है बैठक। तो आइए व्लॉग का आगाज करते हैं, देखते हैं आज के व्लॉग में और क्या कुछ है। तो दिखाता हूँ अपने घर का गीज़र, देसी गीज़र, जिस तरह कोसलेमान तमन बुज़दार भारतीय में कबायली इलाकों में देसी गीज़र होते हैं, क्योंकि यहाँ पानी गर्म करने के लिए सर्दियों में बहुत ज़्यादा मसला होता है। इसी वजह से हम लोगों ने क्या करना होता है, एक मटका, एक बहुत बड़ा मटका लेके उसको ज़मीन में जगह खुदाई करके इसको, देसी मटके को उस जगह पे फिट कर देते हैं। इसके नीचे खला छोड़ देते हैं, फिर ये जितना भी भूसा या कचरा बच जाता है वो इसके नीचे डाल देते हैं। आग लगा लेते हैं, सारी रात पानी उबलता ही रहता है, गर्म होता रहता है। ये है वो मटका और इसी के अंदर पानी होता है। तो रात को सोने से पहले क्या करते हैं कि कचरा वगैरह ले आते हैं, इसके नीचे डाल देते हैं। कचरे में यही होता है भूसा वगैरह, वो इसके नीचे डाल के फिर इसको आग लगा लेते हैं। सुबह जब उठते हैं तो बिल्कुल गर्म पानी होता है, गर्म पानी से बंदा वजू कर सकता है, मुंह हाथ धुलाई कर सकता है। तो सुलेमान तमन बुज़दार के इलाके में इस तरह के देसी गीज़र इस्तेमाल होते हैं। हमने घर के अंदर एक छोटा सा किचन गार्डन बनाया हुआ है, आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा किचन गार्डन, इसमें हमने मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ लगाई हुई हैं, पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। जानवरों के लिए चारा, वैसे तो हम चारा ख़रीदते थे, इस साल हमने चारा नहीं ख़रीदा, बिल्कुल हमने चारा लगा लिया है। इसमें 2-3 दफ़ा हमने काट भी लिया है। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ किस्म के पालक लगाए हुए हैं, मूली लगाए हुए हैं, साग है, तो धनिया है, मिर्चें हैं। तो कोसलेमान के इलाके में यहाँ क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बहुत मुश्किल से मिलता है, शहरों से मंगाना पड़ता है, बहुत ही महंगा मिलता है। इसी वजह से हमने घर के अंदर ही एक छोटा सा किचन गार्डन बनाया हुआ है। इसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त भी लगाए हुए हैं। पहले हमारे पास इधर अनार के पौधे थे, वो ख़राब हो गए, अभी दोबारा हमने अनार अमरूद के पौधे लगाए हुए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो जब भी सब्ज़ी पकाने का मूड हो तो सुकून से बंदा आके सब्ज़ी काट के घर में सुकून से बना लेता है। या कोई इमरजेंसी मेहमान आ जाता है, कहीं दाएं बाएं जाने की बजाय, दुकान यहाँ बहुत दूर है, दुकानों पे जाने की बजाय बेहतर है कि बंदा सुकून से सब्ज़ी काटे और बनाए बेहतरीन किस्म की सब्ज़ी। बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर है, और ये है मेरे घर का बिल्कुल बैठक और पहाड़ी के दरमियान बिल्कुल ही थोड़ा फासला है, चंद कदम के फासले पे ये पहाड़ी है। रात को जो भी मेहमान आ जाता है उसको हम सबसे पहले ये पहाड़ी दिखाते हैं, क्योंकि हमारे इलाके में वाशरूम वगैरह नहीं होते हैं, ओपन माहौल होता है, तो हम उसको पहाड़ी दिखा देते हैं कि ये साथ पहाड़ी है। ये ना हो कि रात को आप पेशाब के लिए, रफ़े हाजत के लिए आप उठ जाएं, ये ना हो कि धड़म से आप नीचे गिर जाएं, पहले उसको दिखाते हैं, बताते हैं कि ये पहाड़ी है, तो यहाँ से बिल्कुल ख्याल से उतरना है। ये वो जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो टार्च भी हमने रखा होता है, वैसे तो बिजली भी है आजकल हमारे गांव में, बाहर तो कोई लाइट नहीं लगा हुआ है। खैर मुझे आज याद आ गया, आज इंशाल्लाह किसी टाइम बाहर लाइट भी लगाऊंगा, लेकिन फिर भी जो है ना बिजली वो मुश्किल नहीं होता जिस तरह शहरों में होता है, कभी है तो कभी नहीं है। इसी वजह से हम उस मेहमान को टाइम से बता देते हैं कि ये भाईजान पहाड़ी एरिया है, ये पहाड़ है, रात को जब भी उठना है तो एहतियात से उठना है, ये ना हो कि आप अल्लाह न करे पहाड़ से धड़म नीचे गिर जाएं। और ये वो बैठक के साथ बगीचा, और ये है बैठक, और ये मुकम्मल पहाड़ी सिलसिला है ये अतराफ में। और इस साइड पे ये जो आप वो जो सामने टैंकी नज़र आ रहा है, ये आपको जो घर नज़र आ रहे हैं,
یہ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا گھر، بالکل ہمارے گھروں کے ساتھ ہی ہے۔ یہاں چاروں طرف مختلف قبیلے آباد ہیں، ہر قبیلہ ایک ہی جگہ پہ آباد ہے، 8 10 گھر 15 گھر ہیں، جتنے بھی ہیں وہ قبیلہ ایک ہی جگہ آباد ہے، اس کے بعد دوسرے قبیلے کا ایریا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کو سلیمان میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کے ہمیشہ 2 ہی گیٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مین گیٹ جس سے ہم باہر سے ان آؤٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ایک اور گیٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہے ایک چھوٹا گیٹ ہم دوسری سائڈ پہ رکھتے ہیں کہیں آنے جانے کے لیے، کیونکہ اس سائڈ پہ تو بندے ہوتے ہیں، گھر کی عورتیں باہر نہیں نکل سکتی ہیں، تو اس سائڈ پہ ایک ہوتا ہے جہاں سکون سے چھوٹے موٹے جو کام کرنے ہوتے ہیں، یہ ایریا ہے باہر کا، تو چھوٹے موٹے کام کرنے ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے یہ گیٹ استعمال کر لیتے ہیں۔ چیز دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ لکڑی کا بنا ہوا جس کو ہم بلوچی میں کھچاوی کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے علاقے میں زیادہ تر کام ہوتا ہے یا تو گدھوں کے اوپر ہے یا اوپر، یہ کھچاوی ہے گدھوں کے لیے، اس کے دونوں سائڈوں پہ خانے بنے ہوئے ہیں، اس میں ہم گھاس بھی لے آ سکتے ہیں، لکڑی بھی لے آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ لوگ اس کے اوپر مٹی یا پتھر وغیرہ بھی لوڈ کر لے آتے ہیں، تو چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ہم گدھوں کو استعمال کرتے ہیں، اگر کام زیادہ ہو تو پھر ہم اونٹوں کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ سلیمان تمن بزدار قبائلی علاقہ جو علاقہ غیر کہلاتا ہے، اس میں زیادہ تر کیونکہ پہاڑی ایریا ہے، گاڑیاں وغیرہ نہیں چل سکتی ہیں، ٹریکٹر وغیرہ نہیں چل سکتے، تو زیادہ تر کام ہم اونٹوں پہ، چھوٹے موٹے کام گدھوں پہ کر لیتے ہیں۔ یہ پانی آپ دیکھ لیں، گھر کے اندر ہم نے بور لگایا ہوا ہے، مرسیبل لگایا ہوا ہے، دیکھیں کتنا زیادہ پانی نکل رہا ہے۔ بور تو میں نہیں کہوں گا بور لگایا ہوا ہے، ہم نے کنواں کھدائی کیا ہے، کنواں کھدائی کرتے کرتے 100 فٹ نیچے پانی نکل آیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کے اوپر پھر کنویں کو ہم نے بند کر دیا۔ یہ آپ دیکھیں سیمنٹ کا ہم نے اس پہ لنٹر لگا دیا ہے، اس کے اوپر کین وغیرہ ہوتے ہیں، دن کو ہم 2 دفعہ 3 دفعہ چلا کے ان کینوں کو برتنوں کو بھر لیتے ہیں۔ ٹینکی ہم نے ابھی تک نہیں بنایا، ٹینکی بنانا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا 100 فٹ نیچے ہم نے اس کنویں کو کھدائی کیا، کھدائی کرتے کرتے اس میں پانی نکل آیا، پھر ہم نے اس کو بند کر دیا اور اس کے اوپر لگا دیا، ہم نے اس کے اندر ڈال دیا مرسیبل۔ پہلے ہمارے پاس جو مرسیبل تھا وہ سولروں والا تھا، جب سے بجلی آیا ہے وہ قدرتی طور پہ خراب ہو گیا، اس کو ہم نے چینج کر کے بجلی والا مرسیبل لگا دیا۔ ابھی پانی کی سہولت ہے، جب بجلی ہو تو سکون سے چلا کے ہم پانی نکال لیتے ہیں۔ ابھی ہم نے باہر والی سائڈ پہ جو پارک تھا، گارڈن تھا، کچن گارڈن، اس کے اندر تو ہم نے ویسے بھی درخت لگائے ہوئے تھے، لیکن گھر کی 4 دیواری کے اندر بھی ہم نے بہت زیادہ درخت لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اس علاقے میں کیونکہ یہ علاقہ بہت ہی زیادہ، یہاں کی زمینیں بہت سخت ہیں تو کھدائی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں زیادہ تر جو درخت ہوتے ہیں وہ بیری کے ہوتے ہیں، اس طرح کے ہوتے ہیں، پھلدار درخت ہمارے علاقے میں بہت ہی کم ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں زمین بہت سخت ہے، تو درختوں کے جو جڑیں ہیں نا وہ نیچے زمین میں نہیں جا سکتی ہیں، کیونکہ سارا پتھریلا علاقہ ہے۔ یہ ہے میرے گھر کا مین گیٹ جو باہر کی طرف سے لگتا ہے، اور یہ مکمل یہ دیواریں کچی ہیں۔ کچی دیواریں اس لیے ہیں کیونکہ یہاں بارشوں کا وہ دیکھتے ہیں کہ اس سائڈ پہ بارشیں آئیں گی، تو اس سائڈ پہ جو کچی دیوار آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس سائڈ پہ بارشیں بہت کم آتی ہیں، اسی وجہ سے یہ سائڈ کچی ہے اور اندر والی سائڈ پکی ہے۔ یعنی ہم جب گھر کی دیواریں بناتی ہیں تو ان کی ایک سائڈ پکی رکھتے ہیں، ایک سائڈ کچی، جس سائڈ سے بارش آنے کا خطرہ ہوتا ہے وہ سائڈ ہم پکی رکھ لیتے ہیں، جس سائڈ سے بارش آنے کا خطرہ نہیں ہوتا وہ سائڈ ہم کچی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا گھر کا مین گیٹ، اور یہ ہے باہر کا ویو، گھر سے باہر کی۔ یہ اوپر ہمارا قبیلہ آباد ہے، تو اور یہ ہیں زمینیں اور درخت ہیں۔ اس جگہ پہ ہمارے علاقے میں پل کا کام ہو رہا ہے، جب سے وزیر اعلیٰ پنجاب سرکار روزگار بنے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے فرسٹ پرائرٹی پہ پل کا کام شروع کیا۔ پہلے ہمارے علاقے کے لوگ بہت ہی زیادہ ذلیل و خوار ہوتے تھے، جب خصوصاً بارشیں ہوتی تھی تو لوگ اپنے لاشیں لے کے، مریض لے کے اس ندی کے کنارے پہ کئی دن تک بیٹھے رہتے تھے۔ ابھی اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 مہینے کے اندر یہ پل مکمل ہو جائے گا، اور ہمارے لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ سلیمان میں ندی کے کنارے یہ کیاریاں بنا کے لوگ گندم کی فصل کاشت کرتے ہیں۔ یہاں سیزن میں صرف ایک کی فصل کاشت ہوتا ہے، وہ گندم کا فصل کاشت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ
دوسرے سیزن میں جوار باجرہ مکئی کے سیزن میں یہ زمینیں بالکل خالی ہوتی ہیں، ویران ہوتی ہیں. ایک ہی سیزن میں صرف گندم کے سیزن میں یہ لوگ گندم کاشت کرتے ہیں. کسی جگہ پہ ندی کے کنارے پیٹر لگا کے پانی سے سیراب کرتے ہیں، تو کسی جگہ خود بخود پانی کے رستے بنا کے نالیاں بنا کے سیراب کرتے ہیں. جہاں پیٹر لگتے ہیں تو وہاں پیٹر کا حصہ علیحدہ ہوتا ہے، وہ ایک بندہ ہوتا ہے وہ پیٹر لگا لیتا ہے. جہاں نالیوں کا کام ہے تو پھر یہ تمام زمیندار یا کسان مل کے نالیاں بنا لیتے ہیں، جس سے وہ پانی کا رستہ بنا لیتے ہیں. لیکن کچھ ایسی جگہ بھی ہیں، ایسی زمینیں ہیں جہاں خود بخود قدرتی پانی نکل رہا ہے. وہاں کا بھی کچھ سسٹم ہوتا ہے کہ وہاں کلو کے حساب سے من کے پیچھے اتنے کلو اسی کے ہیں جس کے زمین سے یہ پانی نکل رہا ہے. تو یہ پورا ویو آپ دیکھ لیں. ہر جگہ پہ کو سلیمان میں ندی کے کنارے اسی طرح لوگ کیاریاں بنا کے گندم کی فصل کاشت کرتے ہیں. ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کا بٹن دبانا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.